बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौत बरहक है। कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है और कहती है, मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई, हब्स और खौफ है। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम बताएंगे, क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? अगर रोज़े की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है? अल्लाह ताला कब्र में उसके साथ क्या मामला करते हैं? बहुत से लोगों ने सुना है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। इसके बारे में हम आज तफसील से बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस बारे में क्या फ़रमान है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि जब एक शौहर ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताईं, उससे क्या कहा, ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी? इसके अलावा रमज़ान में मरने वाले एक आदमी का सच्चा वाक़या बताया जाएगा। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल सैयदा रूबी रज़ी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया और इस्लाम की मालूमाती वीडियोस मिलती रहेगी। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, रोज़े मेरे लिए हैं, मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर की भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर ये बात सोचे कि अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नज़दीक रोज़े का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक अलहदा जन्नत मखसूस की है, जिसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इस जन्नत के दरवाज़े का नाम रैयान है। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जबकि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर गालिब है। अक्सर लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमज़ान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा? इसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा? ये बात सच है। जो आदमी रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब व किताब नहीं होगा। अल्लाह ताला मैदान महशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा, लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये भी है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। रमज़ान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि रमज़ान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, जिस आदमी का रोज़े की हालत में इंतकाल हो, वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी इफ्तारी हौज़े कौसर के पानी और जन्नत के फलों से होगी। वो क़यामत तक के लिए अज़ाबे कब्र से महफूज होगा। सहाबाए कराम भी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। जो आदमी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए ना ही रोज़े महशर, ना ही हिसाब व किताब और ना ही क़यामत की सख्तियाँ होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला इसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद करेंगे।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے اہتمام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو حج کے موقع پر موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑھا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا؟ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یا علی، میں رکھی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میرے بھائی، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو۔ میرے بھائی، یاد رکھنا، جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی، پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو، کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈال کر کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ شادی کی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 نصیحتیں کون سی کی۔ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔
اگر کسی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کی وجہ سے صبر کر لینا، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہ دینا، مجھ سے راز کی ہر بات کرنا، لیکن لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا۔ دل ایک ہے تو اس میں یا محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی، میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم رات کے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ اے عورت، یاد رکھنا، جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں ان گھروں میں شیطان برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میں نے تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، میں قرآن مجید کی ہر آیات کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کس کے بارے میں ہے، کس موقع پر ہے اور کس جگہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب جبکہ ہمارے سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ اور یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔